کہانی تھوڑی مختلف سنا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب بیرسٹر گور ملے اور باقی لوگ گئے جیل میں، جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کوئی اور بات بتائی، لیکن جب کولیکٹیولی سب سے بات پوچھی گئی تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ جاری کیا جو انہوں نے اس سارے سینیریو کے بارے میں کہا۔ یعنی یہ جو ہوا 26 تاریخ کی رات کو ڈی چوک میں، اس پہ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے، یہ اب لفظ بہ لفظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا قوم کے نام پیغام: اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں۔ دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے۔ ان شہریوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے۔ حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں ہے۔ نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم پیچھے ہٹے گی۔ اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا۔ ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس بار شیلنگ اور ربڑ بلٹ سے آگے بڑھ کر سنائپرز اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائے اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام اسپتالوں اور فوٹیج کو محفوظ کیا جائے، تاکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے سیف سٹی کی، وہ 9 مئی کی طرح شواہد کو غائب نہ کیا جا سکے۔ یعنی عمران خان صاحب بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج 9 مئی کی لائی جائے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کی تھی اور میں نے 8-9 نقطے اٹھائے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے درخواست دینی چاہیے، چاہے وہ نہ ہو، پھر عدالتوں میں درخواست دینی چاہیے چاہے نہ ہو، لیکن اپنا پیچھا ڈال دینا چاہیے، کام شروع کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ ہمیشہ اقتدار میں اور طاقت میں اور سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے نہیں رہیں گے۔ ایک دن یہ چلے جائیں گے، کوئی 2-4 سال میں، 5 سال میں، 6 سال میں، 2 مہینے میں، 5 دن میں، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو جب بھی یہ جائیں گے تو قانون اور انصاف تب اپنا رستہ بنائے گا، اور اگر آپ نے درخواست ہی جمع نہیں کروائی ہوگی تو پھر آپ کے کیس کی اس وقت وقت نہیں ہوگی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہے کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں۔ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام تر توانائیاں خرچ کریں، اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے اور پارلیمنٹ کا سیشن جلد از جلد بلا کر قرارداد پیش کی جائے۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان میں جاری ظلم اور بربریت کے حوالے سے پوری دنیا میں آگاہی مہم چلائیں۔ میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ علی امین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شاہد خٹک، نوجوان لیڈرز سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئر اور جونیئر پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہوں۔ بڑی صحیح انفارمیشن ہے عمران خان صاحب کے بعد جیل میں بھی۔ عمران خان صاحب نے کسی رنگ باز کا نام نہیں لیا، انہوں نے ڈائریکٹلی ان لوگوں کا نام لیا جو لوگ واقعی مار کھا کے پہنچ رہے تھے۔ کچھ لوگ مسنگ ہیں، لیکن انہوں نے جن کا نام لیا وہ لوگ واقعی بڑی مشکل کے ساتھ، وہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کا نام لیا جو لوگ واقعی مار کھا کے پہنچ رہے تھے۔ کچھ لوگ مسنگ ہیں، لیکن انہوں نے جن کا نام لیا وہ لوگ واقعی بڑی مشکل کے ساتھ وہ لوگ ڈی چوک تک پہنچے ہیں۔ پھر پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ آپ ہیں، جی ہاں، پاکستانی عوام ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟
وہ ایسے کہ چودھری صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو شہادتیں ہیں یا کلنگ ہیں یہ کون سی کوئی نئی بات ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہوتی رہتی ہیں، بلوچستان میں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن کی سکرینز پر کلنگ کی شہادتوں کی خبر دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے اس کو یاد رکھتے ہیں یا 4 گھنٹے، یا شام کے کھانے پر آپ بیٹھتے ہیں تو ڈسکشن کوئی اور ہوتی ہے، رات کی چائے پر بھی ڈسکشن اور ہوتی ہے، اشرافیہ ہو یا غریب لوگ ہوں، غریب ہو تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اشرافیہ ہو تو ان کے اپنے مسائل ہیں، اور رات کو لوگ سوتے ہیں اور اگلے دن ایک نیا دن، کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ کل بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا کسی اور جگہ پر کیا شہادتیں ہوئیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے کہ کراچی میں جو ریسنٹلی ٹارگٹ کلنگ کی تھی چائنیز کی، وہ آپ کو کتنے دن یاد رہی تھی؟ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری جو ہلاکتیں یا شہادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کتنے دن یاد رہتی ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے۔ تو چودھری صاحب کی یہ لرننگ ہوئی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1-8 دن ایسی باتیں یاد رکھتی ہے، بہت بڑا سانحہ ہو تو 3 دن، بہت ہی کوئی بڑا سانحہ ہو تو 7 دن۔ تو یہ ان کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ کسی طرح سے 7 دن گزارنے۔ تو انہوں نے پھر ایک پلاننگ یہ کی کہ پہلے تو جنرل ڈائر کی طرح گولی کا آرڈر ہوگا، لیکن بتیاں بجھائی جائیں گی تاکہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو ٹیلی فون ہے، یہ جو آپ کو امپاور کرتا ہے، یہ ویڈیوز نہ بنا سکے، آپ سرکولیٹ نہ کر سکیں، کیونکہ ہم پڑھتے کم ہیں، ویڈیوز وغیرہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ویڈیوز ہوں گی تو یہ زیادہ پھیلیں گی، تو بتیاں بند کر دو، جرنلسٹ وہاں سے نکال دو، اور اندھا دھند فائرنگ کر کے جب لوگوں کا قتل عام کر دو تو پھر لاشیں غائب کر دو۔ اب یہ تمام لوگ جو شہید ہو جائیں گے، یہ ایک پولیٹیکل جلسے میں آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ کسی بھی طرح سے کسی جہاز میں تو بیٹھے نہیں ہوئے، مطلب کہ کوئی ایئر لائن تو کریش نہیں ہوئی، ایئر لائنر تو کوئی کریش نہیں ہوا کہ جس کے اندر خدا نخواستہ پیسنجرز کا پورا ڈیٹا موجود تھا اور ایئر لائن نے آدھے گھنٹے میں ڈیٹا نکال کے دے دیا کہ جی یہ پیسنجر تھے، سیٹ 21A پہ یہ بیٹھا تھا، سیٹ 5D پر یہ بیٹھا تھا، اور یہ اس کا پاسپورٹ نمبر ہے، یہ اس کی نیشنلٹی ہے۔ ایئر لائن کے پاس تو سارا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ اب یہاں پر تو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے اندر جو اس کے ورکرز تھے وہ ملک کے طول و عرض سے آئے تھے۔ اگر جو صرف 12 لاشیں ابھی تک ملی ہیں، آپ انہی کا جو کینوس ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو شفیق لنڈ جو ہے وہ آپ کو ڈیرہ غازی خان میں دفن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اسی طریقے سے مردان کے اندر بھی شہید دفن ہوتے نظر آتے ہیں، آپ کو اسی طریقے سے مری کے اندر بھی، مطلب کہ جا بجا بکھرے ہوئے علاقوں کے اندر یہ صرف 12 لاشوں کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ تو سوچئے جو بڑے پیمانے پر اگر لاشیں ہوں گی تو وہ کہاں کہاں سے ہوں گی۔ ساتھ چودھری صاحب نے کہا کہ اتنے لوگوں کو مسنگ کر دو، جی ہاں، اتنے لوگوں کو مسنگ کر دو کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا پیارا جو ہے وہ وفات پا چکا ہے یا وہ مسنگ ہے، تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا جو بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ ہو سکتا ہے مسنگ ہو، آپ نے اچھا یہی سوچنا ہے کیونکہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مسنگ کر دیا، اچھا یہ بھی کام بھی ہو گیا۔ پھر لاشیں غائب، مسنگ، اور تیسرا اور اہم کام کہ میڈیا کا بریگیڈ جو ہے اس کو اس سارے کام پر چھوڑ دو، ان کی ڈیوٹی یہ لگاؤ کہ اگلے 7 دن آپ نے صرف لاشوں کے نام پوچھنے اور ایڈریس پوچھنے، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ ملک کے طول و عرض سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو یہ انفارمیشن اکٹھے کرتے ہوئے بہت ٹائم لگ جانا ہے، تو اس وجہ سے جو تو آ کے لاشیں مانگنے آئے گا، جن لوگوں کی پڑی ہوں گی سامنے وہ دے دیں گے، جو نہیں وہ غائب کر دیں گے۔ تو یہی کیا گیا۔ میڈیا کے جو ابصار عالم اور منع منیب فاروق جیسے تھے، ان سے ایک اسالٹ کروائی گئی میڈیا کی، اور پورے ملک کے اندر ایک ایسا ہجان برپا کیا گیا کہ دیکھیں اگر آپ کی لاشیں واقعی گری ہیں تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ کہاں اور کتنی گری ہیں۔